اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ اللہ کی قدرت اور عظمت کے نشانات ہیں، اور دوسری چیز ان کی حیات طیبہ میں انسانیت کی تکریم، انسانیت کی حرمت، یہ چیز بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ سیدنا حضرت زکریہ علیہ السلام 15 واسطوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بعض نے ان کے والد کا نام برقیہ کہا، بعض نے دان کہا، بعض نے عدن کہا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی زندگی کے متعلق ایک چیز تو یہ ہے کہ انہیں عالم کبیر کہا گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تمام تر لوگوں کی قربانیاں ان کے ذریعے اللہ کے حضور پہنچتی تھی۔ وہ جو قربانیاں دینے کا اس وقت رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ ایک جگہ جمع کرتے اور پھر وہ رکھ دی جاتی، اگر غیب سے آگ آ کر ان کو جلا جاتی وہ قبول ہوتی نہ، تو یہ ذمہ داری بھی آپ کے پاس تھی۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ نمایاں طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا تعارف ہمارے سامنے اس شان سے رکھا کہ ان کی بدولت دنیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے کمالات کو پایا۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی والدہ اور ان کی بیوی یعنی حضرت حنہ اور حضرت عیشہ، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ اب حضرت حنہ کے ہاں جس انداز سے اللہ رب العزت نے ان کی اس دلی آرزو کو پورا کیا، دعا کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ایک چڑیا اپنے بچے سے کس طرح پیار کر رہی ہے، بچہ کس طرح پھڑپھڑا رہا ہے، تو ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میرے ہاں بھی اولاد ہوتی، میں بھی اس سے اس طرح پیار کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرح حضرت عمران کو بھی اپنے کرم سے نواز دیا۔ اب اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ رکھا ہے، تو انہوں نے منت مانی کہ نظرت للرحمن، میں اس کو اللہ کے لیے، رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں، کیونکہ عورت ہوتے ہوئے بھی تمنا یہ تھی کہ یہ مسجد کی خدمت کرنے کے لیے جو میں منت مان رہی ہوں بیٹا ہوگا۔ اللہ نے جب انہیں بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کی تو کہنے لگی رب انی وضعتھا انثیٰ، اے اللہ میں نے تو لڑکے کی بجائے لڑکی جنم دی ہے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کے جو کلمات ہیں وہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو بتاتے رہیں گے کہ اللہ کے ہاں جس طرح مرد کی عزت و عظمت ہے اسی طرح عورت کی بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، اے حنہ اگر تمہیں لڑکا دیا جاتا تو وہ اس شان کا نہ ہوتا جو ہم نے مریم کو عطا کی ہے۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب ان کو جا کر وہ مسجد والوں کے حوالے کرتی ہیں تو یہاں پر بھی قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ سب کی آرزو ہے کہ ان کا تعلق چونکہ ایک ایسے گھرانے سے ہے جو اللہ کے ہاں عزت اور عظمت والا ہے، ایک ایک بڑھ کر آگے آتا ہے کہ یہ خدمت مجھے ملے۔ تو اس کو دیکھ کر طے ہوا کہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، قرآن اندازی ہوئی۔ اب قرآن اندازی میں رب کائنات نے اپنے بندوں کی عظمت لوگوں پر ظاہر کی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا وہ قلم جس سے آپ وحی لکھتے تھے وہ اس جانب چلا جدھر سے پانی آ رہا تھا، مخالف سمت، اور باقی جو 26 یا 27 یا جتنے بھی تھے ان کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جو بندہ مجھ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے میں اس کو دنیا کے اندر کس عزت اور عظمت سے نوازتا ہوں۔ آؤ میرے زکریہ علیہ السلام کو دیکھو کہ جب انہیں یہ خدمت سونپ دی گئی اور انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، نامعلوم کب سے دعا کر رہے تھے، کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اپنے وقت میں اکیلے نبی تھے اور کوئی نبی اس وقت موجود نہیں تھا، اور آپ بھی بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی، اور دل میں یہ تمنا بار بار آتی کہ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا، وہ آگے سلسلے یہ فیضان نبوت آگے چلتا۔